ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله وصدق رسوله النبي صادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب دوست دل جے محبت سا صلاة شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. مورو شہرائیں پس گردائی جا غیرت مند مسلمان دوستو، الحمدللہ اج محرم الحرام تے اسلام جے نشات ثانیہ جے لائے ہی عظیم الشان کانفرنس جو انعقاد ہے جہ میں کافی علماء کرام بزرگان دین آئیں شہر جے سیاسی آئیں سماجی اگوان ساں گڈو گڈ محنت کش مزدور آئیں ہاری آئیں ہر طبقے ساں تعلق رکھندڑ دوستن جو ہی عظیم الشان اجتماع ہے. اللہ رب العزت کھاں دعا ہے تا ہن سخت گرمی آئیں بن پہرن جے سخت گرمی میں اساں سبنی جی حاضری کے مقبول آئیں منظور فرمائے. حضرات علماء کرام جے مدلل انن بیانن جی آئیں زبردست تاریخ بیان کرن تے انن کے پانجو سبق آئیں قیمتی سرمایو سمجھی کرے پانجے سینے میں ان کے محفوظ کرے آئیں پانجے دوستن آئیں پانجے متعلقین تائیں ان تبلیغ کے پہنچایو. اسلام کے سکھن ان کے سمجھن ان کا پوئے ان کے پھیلائن تمہیں
असां सभिनी मुसलमाननि जी ज़िम्मेदारी आहे। असांजे हिन पिंडाल जे अंदरि काफ़ी उलमा किराम मौजूद आहिनि ऐं हिन स्टेज ते असांजा अकाबिरीन, असांजा असातिज़ा किराम, ख़ुसूसन हज़रतुल उस्ताद मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद बिरोई साहब दामत बरकातुहुल आलिया ऐं असांजे मोरो शहर जी बुज़ुर्ग शख़्सियत हज़रत साईं मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ऐं उनखां अलावा ॿिया काफ़ी दोस्त आहिनि जेके वक़्त जी तमामु क़िलत जे करे मां पंहिंजे मक़सद ॾे ऐं मौज़ू ॾे अचणु चाहींदुसि। हज़रतुल उस्ताद साईं मौलाना ग़ुलामुल्लाह साहिब दामत रहमहुल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहू बर्रदल्लाहु मस्जअहू जो ही अज़ीम शान इदारो जंहिं मां हज़ारे उलमा किराम क़ुरान ऐं सुन्नत जे उलूम खे सिखी करे ऐं हिन सिंध सगोरी जे कुंड कुर्छ ताईं पहुची चुका ऐं हिन जो फैज़ पूरी सिंध खां अलावा बाक़ी ॿियनि सूबनि ताईं बि पहुतो। अल्लाह ताला हज़रतुल उस्ताद जे क़ब्र खे जन्नत जो बाग़ बणाए ऐं उन्हनि जो फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद ऐं उन्हनि जो ख़ल्फ़ रशीद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह ताला उन जी मदद फ़रमाए ऐं हिन इदारे खे ऐं हिन जमात सां मुंसलिक रही ऐं हिन खे पंहिंजे वालिद मोहतरम जे नक्शे क़दम ते बाक़ी ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मूं हिन मोरे जे हिन प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो हाज़िर थियो आहियां ऐं जेका जमात जी सूरत हाल आहे ऐं खीमनि जो जेको तरीक़ेकार आहे इहो मूंखे हज़रत इमाम आली मक़ाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन जी हिकु यादि ताज़ा कराए थो त उन्हनि बि ईअं खीमा खोलिया हुया। उते बि गर्मी जी मौसम हुई, उते बि के गर्मी में हुया के खीमनि में हुया। अहिड़े क़िस्म जी हिते सूरत हाल आहे। मुहर्रमुल हराम जो महीनो आहे ऐं 10 तारीख़ बि आहे ऐं सख़्तु गर्मी बि आहे ऐं पाणी जी क़िलत बि मूं महसूसु कयां थो ऐं जमात खे इहा मूं दरख़्वास्त कंदुसि त आइंदा जेको प्रोग्राम हिते थिए आख़िरी दीवारुनि ताईं हिननि खीमनि टेंट जो सुहिणे नमूने सां इंतज़ाम थियणु खपे। जो काफ़ी दोस्त वेचारा ॿाहिरि गर्मी जे शिदत में वेठा आहिनि पर हिन क़ुरान ऐं सुन्नत जे हिन प्रोग्राम जे करे पंहिंजी क़ुर्बानी ॾियनि था। अल्लाह ताला उन्हनि जी क़ुर्बानी खे क़बूल फ़रमाए। जेके अहले सरवत दोस्त आहिनि उन्हनि खे मां मुअद्दबाना गुज़ारिश कयां थो त हीउ बुनियादी इदारो हिन अहले इलाक़ा जे लाइ आहे ऐं हिन इदारे जे तरफ़ बि तवजो फ़रमाइनि ऐं ख़ुसूसन जेको हीउ प्रोग्राम थिए थो इन में बि मौलाना जो भरपूर ताउन कनि ऐं पाण रज़ाकाराना तौर ते हिननि खीमनि बीमनि जो ऐं पाणी जो सुहिणे नमूने सां इंतज़ाम थिए। बातिल माण्हुनि खे पाण ॾे मुतवजो करण जे लाइ शरबतनि जा ऐं मुख़्तलिफ़ सबीलनि जा इंतज़ाम करे ऐं बिरयानियुनि जा इंतज़ाम करे ऐं हिकु वॾे मुनज़म तरीक़े सां माण्हुनि खे पाण ॾे छिकण जी कोशिशि कनि था त पोइ अहले हक़ इन ॻाल्हि में पोइ ते छो हुजनि। जॾहिं असां अहले हक़ आहियूं त अहले हक़ खे पंहिंजी बदनी क़ुर्बानी बि ॾियणी पवंदी आहे, जानी क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी आहे, माली क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी आहे। हर तरह जी क़ुर्बानी जा सबूत असांखे रोज़े अव्वल खां इस्लाम में मिलनि था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जूं जेके ही क़ुर्बानियूं आहिनि उन्हनि ही क़ुर्बानियुनि खे असां पंहिंजे कुलनि ते खयो आहे। उन्हनि जूं क़ुर्बानियूं आहिनि उन्हनि क़ुर्बानियुनि खे असां पंहिंजे सीने सां लॻायो आहे। उन्हनि जेको दीन रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया भर जे अंदरि फैलायो आहे उन दीन खे तबक़ा दर तबक़ा हिकु ज़िमेदारी ऐं अमानत सम्झी करे असां ते पहुतो आहे। अॼु इहा ज़िमेदारी तव्हां असांजे कुलनि जे मथां आहे त असां हिन दीन खे पंहिंजे कुलनि ते खणी करे जेसीं ताईं असांजे जान में जान आहे हिन दीन खे असां अॻिते वधायूं। हिन जे लाइ हर क़िस्म जी असांखे क़ुर्बानी ॾियणी आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला असां सभिनी जी हाज़िरी खे मक़बूल ऐं मंज़ूर फ़रमाए। उस्ताद मोहतरम जी मौजूदगी में मूं ईअं सम्झां थो जीअं तालिब इल्मी जे दौर में असां हिननि खे सबक़ु ॿुधायोसीं, मां सबक़ु ॿुधाइण जी नीयत सां हिननि खे सबक़ु ॿुधाईंदुसि ऐं बाक़ी जेके मुंहिंजा दोस्त आहियो मां तव्हां
کے زندگی جو ایک بہترین سبق دیندس اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں جو حامی ناصر تھے اللہ تعالیٰ اساں جے اچن کے ویان کے مقبول منظور فرمائے اساں جی جے کا ہی اسلام جی تاریخ ہے یا نئی تاریخ نہ ہے ہن اسلام جی تاریخ دنیا جو ہر نشیب ای فراز ڈٹھو ہے دنیا جے ہر باطل سا مقابلو کیو ہے دنیا جی ہر طاقت سا ٹکرایو ہے دنیا جے ہر غلط پروگرام کے پاش کیو ہے اسلام جی ہی تاریخ ہر دور جے اندر اہڑا معزز معتبر اے محسن انسانیت مانو پیدا کیا ہیں جنن پہنجے اخلاق سا پہنجے تعلیمات سا پہنجے روحانیت سا اے پہنجے انوارات سا اے پہنجے جوان مردی اے بہادری سا ہن دنیا جے نظام کے بدلن جلائے ایڑی چوٹی جی زور لگائیوا ہر طرح جو قربانی ڈنیوا ہیں آج 1400 سال گزرن کا بعد قرآن ای سنت جو یو عظیم پروگرام منو ان یہ موجود ہے جی 23 سالن کی عمر میں حضرت جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تائیں کھڑی ادا ہویا آئیں بعد میں آخری وقت میں جگہ حدیث جبرائیل علماء میں مشہور ہے حضرت جبرائیل امین حضرت داہیت القلبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خوبصورت سونو صحابیہ انہی جی صورت میں حضرت جبرائیل امین آئے ہوا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے سامو دو زانوے ادب تھی کرے ویٹھوا ہے ایک سائل جی حیثیت میں تھی کرے ویٹھوا نبی علیہ السلام کا چند سوال پوچھا ہے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے ان بارگاہ جے اندر جناب ابو بکر صدیق بھی موجودہ ہے عمر فاروق بھی موجودہ ہے حضرات صحابہ کرام موجودہ ہیں صحابہ کرام پانچے انہیں مبارکن اکھن سا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار کیو ہے صحابہ کرام یہ پانچے اکھن سا حضرت جبرائیل امین جو کو تمام فرشتن جو سردار ہے وہ جبرائیل امین جو کو امین امانت دار ہے وہ جبرائیل امین جو کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وٹ الحمدللہ کا وٹھی کرے وناس تائیں مکمل قرآن آدھو ہے وہ جبرائیل امین جہاں پورو اسلام جو پروگرام آدھو رہتی دنیا تک اسلام جو عادلانہ نظام آدھو ان حضرت جبرائیل امین جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ پانچے اکھن مبارکن سا دیدار کیو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ جنت جو دیدار نہ کیو اللہ جو دیدار نہ کیو لیکن اللہ جو دیدار جن اکھن محمد کریم جے اللہ جو دیدار کیو انن اکھن جو صحابہ کرام بار بار دیدار کیو ہے وہ پیغام جو کو جبرائیل امین خاموشی کی صورت میں آنی دعا فرشتو ہے فرشتے کے انسان نہ ہے دسندو فرشتے جی اکڑی کیفیت تھی دیا جنہاں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین اللہ جی طرف کا پیغام قرآن کریم کی صورت میں آنی دعا بخاری شریف جندر الفاظ آئین تیئے محسوس دی دعا جی مکھی جا بڑ بڑا ہو جن انہوں جی بھومبو تھے یہ محسوس دی دعا ہے جی زنجیر کے فرشتے مطا ہلائے وجے اور جی رہنن جو آواز دی دعا ایڑے طریقے سے آواز بدندہ سی پر علی جبرائیل امین ایک انسان جی صورت میں بیٹھوا علی جبرائیل امین بنفس نفیس رسول جے سامو بیٹھوا علی جبرائیل امین مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے گوڑن سا گوڑا ملائے کرے بیٹھوا دو زانو یادہ بیٹھوا ایک شاگر جے صورت میں بیٹھوا مجھے آقا جا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت جبرائیل امین جو پانچ اکھن سا دیدار کن تھا وہ جبرائیل جو کو وہی کھنی دعا وہ وہی رسول خان بدند آئیوں انہی وہی جو ان جبرائیل جو علی صحابہ پانچ اکھن سا دیدار کن تھا حضرت جبرائیل امین پہلی جگر پیغمبر سا سوال تو پوچھے مل اسلام مل ایمان مل احسان قیامت کے بارے میں سوال تو پوچھے متا سا اسلام چاہے ایمان چاہے احسان چاہے قیامت کدائی دی اسلام چاہے جبرائیل سوال تو پوچھے رسول ان کے جواب دے تو صحابہ انہوں جواب ان کے پانچے کنن سابدن تھا پانچے دل میں محفوظ کن تھا سوال پوچھے تو ایمان چاہے ایمان کہڑی شہد نالوا جبرائیل سوال پوچھوا محمد جواب نے لگا صحابہ پانچے کنن سا ان جواب کے بدو آئے پانچے دلن میں انہوں کے محفوظ ہویا امتحان
شخصیت وہ ہستی وہ ذات ہے جہاں جو امتحان ان کا ودیق غیر امتحان وٹھن واروں نہ تو تھی سکے اللہ جی ذات امتحان وٹھے تھی شاگرد محمد جائیں استاد محمد آئے پہلے استاد اللہ جہاں قرآن سکھاریو بے استاد محمد رسول اللہ جہاں پجے زبان مبارک سا قرآن سکھاریو پان کریم منجے زبان مبارکہ قرآن کے صحابہ بدھوا نبی علیہ السلام ان قرآن کے مطابق عمل کیا عمل قرآن چھائے الحمدللہ جو پیغام چھائے سورہ بقرہ جو پروگرام چھائے سورہ آل عمران جو پروگرام چھائے اکڑی سورہ جو پروگرام چھائے نماز چھائے روزہ چھائے زکاة چھائے حج چھائے امر چھائے نہیں چھائے واجب چھائے فرض چھائے مستحب چھائے مندوب چھائے مباح چھائے جائز چھائے ناجائز چھائے شریعت جو کہڑا حکم ہے جو کو اللہ نافذ کیا ہو جائے محمد ان کی عملی تصویر پیش کی ہو جائے محمد جہاں جی عملی تصویر پیش کرے تو قرآن ان کے حکمت جوے تو اسا ان کے سنت جاؤں تھا ہی جماعت آل حق کی جماعت آل سنت والجماعت آئے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جی یہ تربیت کندہ ہویا جی حکمہ پانچی کنواری نیانی جی تربیت کندی آئے تاماتوں کا کی ہلڑا پوندو دوستن سے کی ہلڑا رشتن میں کی ہلڑا دشمنن میں کی ہلڑا پنجن میں کی ہلڑا پراون میں کی ہلڑا شادی کا پو کی ہلڑا رسول اللہ پانچے صحابہ جی یہ تربیت کن تھا مجھے موجودگی میں تاں کے کی ہلڑا جرے تاں دشمن کے مقابلے میں جو تاں کے کی ہلڑا جرے تاں فاتحین کی صورت میں ہوں دو دنیا جا حکمران سا تاں جو ملاقاتو تھی جو حکمران سا اکھن میں ملائے تاں کے کی گلہنوں پاندو حکمران جے پالیسن کے تاں کی ٹھکرائیں دو موجہن پروگرام کے غالب تاں کی گندو اکڑی شے جی ماں پانجی نیانی کے سکھارے مرشد پانجا مرید کے سکھارے استاد پانجا لائق شاگرد کے سکھارے اہلے طریقے سے محسن پانجے محبوب کے سکھارے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابہ آسمان جے ستارن واگیا ہیں پار فرمے اصحابی کن نجوم بے آئیہم اقتدیتم موجہ صحابہ ستارن واگیا ہیں جنہ سج جی روشنی ہوں دیا چند جی ضرورت نہ ہوں دی جنہ چند جی روشنی ہوں دیا ستارے جی ضرورت نہ ہوں دی جنہ چند بھی آنے ہونے سج بھی آنے ہونے ستارہ ہوں دان موجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت جو آفتاب ہے موجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت جو سج ہے پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جو کو پروگرام بدھائیو ان کا بوئے ابو بکر صدیق جی نسبت رسول سائیں ہے جے چندر جی نسبت سج ساؤں دیا ہے وہ شمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا اگر سج نکلن دعا ان کا بویا ہن جی پیروی چندر کا دعا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گزرن دعا انہیں جی خلافت دے منو المقبل پیروی کرنوار ابو بکر صدیق ہوں گے سچو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ اسال سنت والجماعت ہوں اللہ سائیں ٹریوی ہنسالن حضرت جبرائیل امین کے پروگرام دنو آئی مکمل پروگرام بدھائیو وری آخری وقت میں اجے تو اسلام ایمان احسان کے بارے میں سوال دیا ایمان چاہے صحابی کا ودک کہر نہ تو سمجھی سکے اسلام چاہے صحابہ کا ودک کہر نہ تو سمجھی سکے احسانی تقوی چاہے اخلاق چاہے حسن خلق چاہے صحابہ کا ودک کہر نہ تو سمجھی سکے انیال کہلو دنیا ختم تھی بھی دی آخری قیامت ہی دی قیامت چاہے صحابہ کا ودک کہر نہ تو سمجھے انہیں جے دلن کے وزینہو اللہ انہیں جے دلن کے یہ سنگارے ہوا جی دولے جلے دلن کے سنگار بوا ایک کوار کے سنگار بوا ماں پنجے موتی جڑے بچے کے سنگاری دیا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ جے دلن کے یہ سنگارے ہوا صلاح شریف پڑھو ایک اجو کو چھپر ہے جہاں جیسا ویٹھائیوں ایک چھپر سقیفہ بنی سائدہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اج نہیں اسا دین کے
تعلیمات آندی اسا ملت ابراہیمی آیوں ابراہیم علیہ السلام جگہ تعلیمات آندی بنی اسرائیل جا وڈا وڈا لیڈر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑا وڈا قائدہ صلاحیت رکھن والا نبی انہوں کوششوں کیوں بنی اسرائیل انہوں جی قوم آئے انہوں جی کوشش ہوئی تو عالمگیر پروگرام موجود تھے بنی اسرائیل عالمگیر پروگرام جی صلاحیت نہ رکھے جرے موسیٰ علیہ السلام انہوں کہہ جائے اللہ جے دین جی سر بلندی جلائے منہ کے میدان میں کف کفار سے لڑو آئے ان وقت میں موسیٰ جی جماعت ان کے جواب نہ ہوئے انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون قرآن کریم گواہی دے تو موسیٰ جی قرآن کریم گواہی دے تو بنی اسرائیل جی انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون پرانی تاریخ ہے انسانیت جی انسانیت صحابہ جے بلندی مرتبے کے امت محمدیہ جے بلندی مرتبے کے بیان کرن دلائے پوئی نبیہ جے امت جا قصہ بیان کیائن چھاتا جون انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائدون تمہیں تو جو رب ونجی ویڑو اسا ہیتے ویٹھائیوں جرے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا سختی آئے ان وقت میں فی ساعت العسرہ حضرات علماء کرام اساتذہ کرام موجود ہیں ان لفظ جو مطلب ہے فی ساعت العسرہ رسول جو ساتھ ان گھڑی میں صحابہ دنوا ہے ان گھڑی میں دنیا جے کا گھڑی تنگی جیا جے کا گھڑی مصیبت جیا جے کا گھڑی ہوا ہے جو والدین پہنچے اولاد کا بیزار ہیں ہوا گھڑیا جو پوری سرزمین ہنن جنائے ٹرامے وگے تطلع ہے ان وقت میں رسول جو ساتھ دنوا صحابہ نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت جو حق ادا فرمایو پان کریمن کھا پوئے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ما اندے اکل جی انسانیت سانگال آیا تھو تا انسانیت جے اکلن جے متا دل و دماغ جے متا پردہ چھوٹی وائن چھا قرآن اللہ جو آخری کتاب نہ ہے کال آئیو پشتوت کون تو گر آیا چھا قرآن اللہ جو سچو کتاب نہ ہے نور الہدا مدرسے کے اندر نہ مو واشنگٹن میں وہی کرے اتاں جے گورن سا انگار تے پاس کہوا تو پوری انسانی تاریخ میں قرآن جو لوگ کتاب پیش کہو آدم کھاوٹی تا قیامت آج ہارڈورڈ یونیورسٹی آئے آکسفورڈ یونیورسٹی آئے مستشرقین جا وڈا وڈا علماء امریکہ لندن جے یونیورسٹی میں عربی ادب جا فساد بلاغت جا قرآن جے تفسیر جا حدیث جا وڈا وڈا امام مستشرقین موجود ہیں فاتو بسورت من مثلی It is my challenge یہ میرا چیلنج ہے دنیا بھر کے تمام مذاہب کو یہ مجھے چیلنج ہے دنیا بھر کے تمام مذاہب کے اقوام عالم کے دنیا جی آخری انسانیت کے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جہری جماعت نے کھا لیو امام باقر محمد بن علی بن حسین بن علی امام اعظم ابو حنیفہ جو استاد ہے امام باقر خان دنیا واقف ہوا ایک مانو آئو مجلس میں اچھی کرے ان ایڑے قسم جی گان گئی جہاں میں صحابہ جی عظمت کے
ٹھیس پہنچے بھائی. امام باقر فرمایا چھا تو انہن مانن ماہی جن اللہ جے رسول جے خاطر مکے میں پانجا بچہ چھڑیا، مکے میں پانجو جائیدادوں چھڑیوں، مکے میں پانجو زمینوں چھڑیوں، کاروبار چھڑیا. چھا تو انہن ماہی؟ ان جواب دیو نہ. امام باقر فرمایا چھا تو انہن ماہی جڑا ہوئے پانجو جائیدادوں چھڑے مدینے میں آیا آئی مدینے والن انہن کے پانجا گھر دینا، انہن کے پانجو بھائی وار بنایو. چھا تو انصار مائی؟ ان جواب دینو نہ. امام باقر فرمایو جڑا تو مہاجرین ماں بھی نہیں، جڑا تو انصار ماں بھی نہیں، تو اوہ مانو جن کے اللہ معاف کیو یا انہن جی معافی جنہیں دعا گرن تھا تو انہن ماں بھی نہیں. تو دعویٰ اسلام جی کری تو اسلام کا خارج آئے. نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ. کیا فرمایا جے کرے صحابہ جے کے بارے میں عقل جے اندھی انسانیت کے جوان تھو تار قوم پانجے اکابرین کے اساسو سمجھن دیا ہے. ہر دور میں پانجے فلاسفرن کے اساسو سمجھن دیا ہے، پانجے حکمہ آئی تانا ان کے اساسو سمجھن دیا ہے. تا اسلام جی اولین جماعت صحابہ کرام جن جلائے قرآن رضی اللہ جو سرٹیفکیٹ دیئے. جے کدا تمچو اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. اللہ جو قسم تکے جو فرق نہ پاؤ. ڈٹھے جو جے کر سجرے کیر منہ کرے تھک چلائے دو وہ ان کے منہ میں لگن دی. اسا جو ایمان یقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی ٹھائے ہوا، اللہ جہنم بھی ٹھائے ہوا. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. مجھے محبوب کریم جی جماعت جہاں جو نالو صحابہ کرام آئے، جگہ جماعت رسول آئے، ان کے اللہ ٹھائی ہوئی جنت جلایا. نعرے تکبیر، شان صحابہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر. ان دور میں ہر روئن وارو مظلوم نہ ہوندو، ہر روئن وارو مظلوم نہ ہوندو، ہر پٹن وارو مظلوم نہ ہوندو. قاتل وارو شاطر تھیندو، ظالم وارو شاطر تھیندو. مظلوم سان ظلم کرے وری ان کے متھا ماتم بھی کندو، ان کے متھا سبنی کھان ودیک روئن وارو ہوندو. اے پولیس جا انویسٹیگیشن وارا ادارہ ہیں، انہن کے خبر ہے جہاں مقتول جے متھا چکو زیادہ روئے چور اوہی نکرندو ہے، جو کو مقتول جے متھا زیادہ واویلا کرے چور اوہ ہوندو. جنہی چوری تھی ونے جو کو بھاگے کھان بھی ودیک تر پہ سمجھو چور ہوا ہے. خط منہ کون لکھا؟ خط صحابہ کون لکھا؟ امام حسین جلائے جرے میدان میں یزید آئے ہوا ہے. امام حسین چوے تو تمام پہڑی حکومت کے تھوک تو آنا پانجے جتے جی نوکساں یزید کے حکومت سمیت جہنم نے دکھا تو مکہ یزید جے فوج جی کا بھی پرواہ نہ ہے. پر فرمائیوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. انہی مجھے رسول کی گواہی ہے ابو بکر فی الجنہ، انہی جی گواہی ہے عمر فی الجنہ، انہی جی گواہی ہے عثمان فی الجنہ. کرام بررہ بآیتی سفرہ وہ کاتبین وحی جنہاں قرآن نازل تھیندو ہے پان کریم صحابہ کے فرمائندان انہوں کے لکھو ہن امت جو مامو، ہن امت جو خالو،
ام حبیبہ جو بھا، ابو سفیان جو پٹ، حضرت امیر معاویہ اساں کے پنجے دل جان کا ودیک محبوب ہے. کاتب وحیہ امانت اللہ جی آیا کھڑی جبرائیل آیو آ ٻڌايو محمد کریمہ لکھڻ وارو ہتھ صحابی جو امیر معاویہ کاتبین میں آئے. قرآن کریم ان جی عزت جی گواہی دے تھو بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. مکھت غیر مقلدین جلے چاہیے ہوا پر ان وقت کا صورت حال ہے. سو ان حوالے سا وہ اترو چاہوں دوس ایک بڑے رافضی ایک چھوٹے رافضی ہے. حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر امام شاہ ولی اللہ کی جماعت کے اندر اس وقت یہ مشہور تھا کہ ایک بڑا رافضی ہے، ایک چھوٹا رافضی ہے، ایک صحابہ کے خلاف زبان سے بولتا ہے، ایک صحابہ کے خلاف قلم سے لکھتا ہے، ایک صحابہ کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، ایک صحابہ کے خلاف بے ایمانی کرتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا پھیلاتا ہے. قول صحابی حجت رباشت پنے جو کون حجتا ہے. نعرہ تکبیر. اسانجا آل حدیث دوست جے کہ فکری آزادی جے نالے تے آل سنت کا جدا تھین ماں ان کے درخواست کیا تھو پانچے وڈن جالا چھنڈ سو امام اعظم ابو حنیفہ پرے جی گالا ہے. امام اعظم جے جتی جے برابر تو کوئی پنی جماعت میں مانو دکھا رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ ہن امت جو عظیم الشان وہ امام ہے جہاں پانچے اکھ سان صحابہ کرام جی زیارت کیا. گالایو امام مالک زیارت نہ ہے کئی، امام اوزائی نہ ہے کئی، سفیان ثوری نہ ہے کئی، امام بخاری نہ ہے کئی، سیاہ ستہ مسلم نہ ہے کئی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی نہ ہے کئی. پانچے اکھ سان حضرت امام اعظم فرمائے تھو ماں 16 سال کی عمر میں پانچے والد محترم سا ونیا تھو. 16 سال کی عمر میں اساں بیت اللہ میں آیا سی، حرم میں ویٹھایوں ایک مانو جو متا ولی جماعت جی امبویا ابا خان پوچھم کہہ رہا ہے کچھ انتے بدھایوں ہی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جزا زبیدی رضی اللہ تعالیٰ. امام اعظم ابو حنیفہ پانچے اکھن سا ان صحابہ جی زیارت کئی آئیں پانچے کنن مبارکن سا ان صحابی جی حدیث بدھائی اغاثت الملحوف فریضۃ علی کل مسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. توجہ چاہتا توجہ جہاں مظلوم جی مدد کئی وہ اللہ جو دوست آئے. گالایو مظلوم جی مدد کرن ہر مسلم جے متا فرض ہے. اگر ٹکڑو حدیث جو جہاں دین جے اندر فقہ کے حاصل کرو کفا اللہ ہمہ اللہ انہی جے رزق جو روزی جو انتظام فرمائی دو. پانچے بچن کے فقہ پڑھایو، پانچے بچن کے عالم بڑھایو. غریبو وڑے رنجی چمچا خوری میں کچھ کون ملندو، انہیں جے استقبالن کرن میں کچھ کون ملندو، وڑے رنجے بوت دے چمی جن میں کچھ کون ملندو، وڑے رنجو جتیو سجو کرن میں کچھ کون ملندو. غریب کے جے کر عزت ملندی اللہ جے قرآن میں ملندی. اساجے کافی نسلن چمچا کھورن میں وقت ضائع کرو. غریب جو اللہ ہی اللہ جے رسول کا وطی کیر بھی خیر خوان نہ ہے. امام صاحب فرمائے تو
من حیث لا یحتسب اللہ ایڑی جائے تا رزق جو انتظام کندو جو ان جی وہ میں گمان میں کو امام اعظم ابو حنیفہ حضرت انس بن مالک جی زیارت کیا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت جابر بن عبداللہ جی زیارت کیا امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ جی زیارت کیا حضرت عبداللہ بن انیس الجہنی جی زیارت کیا حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ جی زیارت کیا حضرت واصلہ بن اسکا جی زیارت کیا حضرت فاطمہ بنت اجرد جی زیارت کیا ہی مجھے نبی کریم جا صاحب آئین جن جے پانچن اکھن سا زیارت کیا ہے آئین ایک واسطے سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاگرد آئے گھر آئیو گھنن واسطن سا اے رسول اللہ ہے ابو حنیفہ ہے وچ میں کڑا واسطہ صحابی جو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان امام اعظم امام ابو حنیفہ نعرہ تکبیر ہمارے دو اصول ہیں حدیث ایک قرآن ایک حدیث ہے اللہ نے دعا دی ہے ایک قرآن کے ایک حدیث کے یہ دلیل ہے نہیں ہے اللہ نے دعا دی ہے ایک کھانے کے لیے ایک ہاتھ دھونے کے لیے اس میں کیا ہوا ایک ہاتھ کھائن دلا ایک طہارت کرن دلا اللہ نے دعا دی ہے ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے محدثین کرام کے اندر سب کھاں ودھیک امام بخاری کے اہمیت ملے تھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری کتاب اللہ کا بعد میں بخاری کے درجو جن تھا علماء کرام جی موجودگی میں ماہ ایک نقطہ عرض کرن جائیں تو بخاری کی اہمیت ہنجے کریا ہے جو امام بخاری جی ثلاثیات آئے ایسے نا 22 ثلاثیات امام بخاری کی 22 ثلاثیات ہیں 22 روایتیں امام بخاری کی ایسی ہیں جو رسول اللہ اور بخاری کے بیچ میں 3 استاد ہیں یہ رسول اللہ ہے یہ بخاری ہے بیچ میں 3 استاد آتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بخاری اور رسول کے بیچ میں 3 استاد ہیں ابو حنیفہ اور رسول کے بیچ میں 1 استاد ہے امام بخاری جگہ بخاری کیا جلے سن کتبات کتاب اللہ چوتھا امام بخاری تنہا اکیلے لکھیا فقہ حنفی جلے 40 علماء محدثین فقہاء صوفیاء لغت عربیت ادب جے امام جی مستقل کمیٹی آئے کترن جی 40 یا 45 محدثین ان وقت جو امیر المومنین فی الحدیث آج تم کہتے ہو آج تم کہتے ہو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہے تو امام بخاری کے استاد کو کہاں کرو گے حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے عبداللہ ابن مبارک کیوں کسی نے کہا یہ عالم مشرق ہیں سفیان ثوری کہتے اللہ کی قسم تم نے زیادتی کر دی یہ سفیان ثوری محدثین کے امام وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو عالم مشرق کہہ کے تم نے توہین کر دی یہ عالم مشرق نہیں ہے اس قرآن ارض کا سب سے بڑا عالم ہے عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک کو محدثین کہتے ہیں اگر تم جیسے لوگ ان کے خلاف بک بک کرتے ہو تو چھوٹے رافضی اور بڑے رافضی میں کیا فرق ہوگا چھوٹے رافضی اور بڑے نہیں 20 رکعت تراویح یہ حنفی لوگ پڑھتے ہیں یہ تو بدعتی لوگ ہیں اور 20 رکعت تراویح پڑھنا بدعت عمری ہے اسلام جو بیڑو بڑھو یا نہ چیک کرے عمر بدعتی تھا
کائنات کے اندر سنت جو عاشق ماں کے چواں جے کر ہے ابن مسعود جے متا تنقید کیا تھا کہ ارے ابن مسعود کی حدیث کہاں کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے کہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آ جاؤ میں آپ کو رسول اللہ کی نماز سکھاتا ہوں. فلم یرفع یدہ الا مرۃ واحدہ. یہ علماء کرام ہمارے اساتذہ موجود بیٹھے ہیں کہ ابن مسعود کو کہاں کرو گے؟ لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ. یہ ایسے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علماء سمجھتے ہیں لم یرفع کے بعد الا آ گیا, ما قبل ما بعد میں بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رفع الیدین کیا ہے. بولو نہیں جی وہ ابن مسعود جو ہے قد کے چھوٹے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے اور ابن مسعود اس رفع الیدین کو دیکھ نہیں سکتے تھے. لعنت ہو تمہاری سوچ پر, عاقبت کو برباد کر رہے ہو. شیعہ نے پہلا گیٹ کھولا, غیر مخالطی نے آ کر آگے اس گیٹ کو اور زیادہ وسیع کیا. آج تو انٹرنیٹ پر ایسے بے وقوف لوگ بیٹھے ہیں. وہ مرزا طاہر محمدی جیلمی ہمارے آئی جی صاحب ہیں کراچی میں, ان کے بیٹے ڈاکٹر صاحب ہیں, اس نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, داڑھی بھی ہے نمازی بھی ہے. مرزا محمد علی جہلمی کی اس نے تقریریں سنی, داڑھی چلی گئی. آئی جی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ فکر کرے. اس ڈاکٹر کو بٹھایا, آئی جی صاحب کو میں نے کہا کہ اس قافلے کے بڑے بڑے علماء کہ جتی کے برابر بھی خلیق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. اللہ کی ذات کی قسم کھا کر میں تمہیں کہتا ہوں, میں ایک بھی کتاب اپنے ساتھ نہیں اٹھاتا. تم بڑے پاکستان کے 22 گریڈ کے آفیسر ہو, مرزا کے ساتھ میری بات کراؤ. اگر مرزا باتوں میں خلیق کو شکست دیتا ہے اس وقت مجھے شوٹ کر دو. مجھے اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ. آپ کیا کہتے ہو؟ جرت مند, غیرت مند, جرت مند, آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا بے وقوف اور جاہل لوگوں کے سامنے وہ بخاری اٹھا کر اور بک بک کرتا ہے. ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس کے اندر عبداللہ ابن مبارک ہے, علی بن مدینی ہے, مکی بن ابراہیم ہے. ثلاثیات بخاری, بخاری کے اوپر ناز ہے, بخاری کو اپنی صحیح پہ ناز ہے. 20 ثلاثیات بخاری تو امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے سے ملتی ہے. اگر تم امام اعظم کو نکال دو تو بخاری کے اندر دھول اڑے گی, کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. پھر بخاری کی اہمیت نہیں رہ سکتی. آپ میرے استاد کی توہین کرو اور میں توہین کو برداشت کر کے زندہ رہوں, ہرگز نہیں ہو سکتا. امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی, امام اعظم بس ختم ہو گیا. امام اعظم اگر غلط تھے, امام بخاری نے باب الرد علی القدریہ لکھا. صحیح بخاری کے اندر باب الرد علی الجہمیہ لکھا. باب الرد علی الحنفیہ کیوں نہیں لکھا؟ باب الرد علی الاحناف کیوں نہیں لکھا؟ جہاں امام بخاری دوسرے محدثین کو رد کرتے ہیں, عبداللہ ابن مبارک کی جتی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک تو وہ اس امت کا فرد فرید ہے جس نے حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھا ہے. ارے بدبختو, ابو حنیفہ تو اس امت کا وہ سعادت مند آدمی ہے جو میرے آقا نے
حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی لو کان العلم بالثریا لو کان العلم بالسماء، آپ نے فرمایا کہ اگر علم آسمان پہ ہو، اگر علم ثریا پہ ہو تو اہل فارس کا جوان ہوگا جو اس علم کو حاصل کرے گا۔ آپ کیا ہو؟ آپ تو کسی کھاتے میں نہیں، امت کے بڑے فصحاء، بڑے مفسرین، بڑے محدثین، بڑے اہل حل عقد، اسماء رجال کے بڑے بڑے امام ابو حنیفہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ابو بکر کو عمر نے، عثمان نے، علی نے، حضرت معاویہ نے، حضرت علی اور مرتضیٰ نے، امام حسن اور حسین نے خلیفہ اول مانا ہے۔ آپ نہیں مانتے تو تمہارا سینہ اور تمہاری زنجیریں دنیا میں بھی آخرت میں بھی برستی رہیں گی۔ تمہاری عورتوں کا حیا چلا گیا، سر ننگے ہو گئے، غیر مقلدین بھائیوں کی ٹوپی اور پگڑی چلی گئی، سر ننگے ہو گئے۔ تم صحابہ کے خلاف بد زبانی کرتے ہو، وہ صحابہ کے خلاف لوگوں کے اندر وساوس پیدا کر کے اور بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حضرت ابو بکر حق پہ نہیں تو دنیا میں اہل حق میں سے ایک بھی نہیں، ابو حنیفہ حق پہ نہیں تو دنیا میں سے کوئی ایک بھی حق پہ نہیں۔ دنیا نے، محدثین نے، فقہا نے ان کو باطل قرار کیوں نہیں دیا؟ آج تم نے گیٹ کھول دیے، ہمارے یہاں بھی گیٹ ہیں۔ پہلا گیٹ ہے رسول اللہ کا، ایسا مضبوط گیٹ ہے جس کا دنیا کی کوئی قوت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جو مضبوط ترین گیٹ آتا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کا ہے، جو کوئی مقابلہ نہ کر سکا نہ کر سکتا ہے۔ پھر تابعین کا گیٹ آتا ہے، ان کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہا کے اور شرائع کے بہت بڑے امام ہیں۔ پھر محدثین آتے ہیں، پھر فقہا آتے ہیں۔ اتنے مضبوط گیٹ ہیں، ان سے کراس کر کے جنت میں جاؤ، ان کی مخالفت کر کے جہنمی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو چند گزارشات کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔